اچھا، اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہ اسکیپٹکس ہیں، یعنی کہ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور وہ کسی دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، تو آج کل تو ہم لوگ سیٹلائٹ کے دور میں ہیں، تو آج تک کسی نے کیوں نہیں ان کو انویسٹیگیٹ کر کے ڈھونڈ نکالا اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود؟ تو دیکھیے اس اعتراض کے جواب میں کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا جو ہے وہ فلی طور پہ ایکسپلورڈ آج تک نہیں ہے۔ اگر ہم اوشنز کی بات کریں تو صرف 4 to 5% اوشنز ایکسپلورڈ ہیں۔ لینڈ کی بات کریں تو اس میں بھی کئی مقامات ایسے ہیں جو کمپلیٹلی ان ایکسپلورڈ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگ ایز مسلمز یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، اللہ نے بات کہہ دی ہم مان لیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسراء والمعراج کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان سے ہو کر بھی آگے، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح کے دیگر میریکلز جو ہوتے رہے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ حتیٰ کہ سورۃ الکہف جس میں ذوالقرنین کا اور یاجوج ماجوج کا یہ قصہ بیان کیا ہوا ہے، اسی سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، جو کہ 309 سال تک سوتے رہے اور بالکل اسی طرح جوان رہے جس طرح اس ٹائم پر تھے جب وہ غار میں جا کر سوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی کہ یاجوج ماجوج کو ایک بیریئر کے پیچھے روک دیا گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم مانتے ہیں۔ تو ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے پیچھے ہی رکھا ہوا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور ان کا وہاں سے خروج ہو جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق یہ جو ایریا ہے جہاں پہ یاجوج ماجوج ہیں، یہ تقریباً آرمینیا اور آذربائیجان کے قریب قریب کہیں ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک شخص تھا جس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یاجوج ماجوج والی دیوار دیکھی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی ڈسکرپشن کیسی ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ ایک سٹرائپس کی فارم میں ہے، اور اس بات کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ہاں تم نے بالکل صحیح فرمایا۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ روایات ملتی ہیں کہ لوگوں نے جا کے بعد میں بھی اس دیوار کو دیکھا، لیکن ان روایات کو ویریفائی کرنا ہمارے لیے آج بہت مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا جب مقابلہ ہو رہا ہوگا تو یہ لد کے مقام پر ہوگا جہاں پہ دجال کو ختم کر دیا جائے گا۔ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کریں گے کہ بنی آدم میں سے ایک ایسی قوم کو آج ریلیز کر دیا گیا ہے جس سے لڑنے کی طاقت آپ میں نہیں ہے، تو آپ اپنے لوگوں کو لے کر طور کے پہاڑ پر چلے جائیں۔ تو جس وقت یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ تمام بلیورز کو لے کے طور کے پہاڑ پر پناہ لے لیں گے۔ یاجوج ماجوج اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے دنیا میں اتنا فساد برپا کریں گے کہ جس چیز کی طرف جائیں گے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، تمام چیزیں کھا پی لیں گے، حتیٰ کہ وہ لیک ٹائبیریس بحر طبریہ تک پہنچ جائیں گے اور پورا کا پورا لیک جو ہے اس کو چاٹ جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان میں سے آخر میں آنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر ایک زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا۔ زمین میں فساد برپا کرنے کے بعد اور زمین کی مخلوق کو ختم کر دینے کے بعد یہ اپنے تیروں کا رخ آسمانوں کی طرف کریں گے، اور جب یہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور جب یہ واپس آئیں گے تو یہ خون آلود ہوں گے۔ اصل میں انہوں نے مارا کسی کو نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دھوکہ دے گا کہ ان کے تیر خون آلود ہو کے واپس آئیں گے۔ تو پھر یہ دعویٰ کیا کریں گے کہ ہم نے آج زمین کی مخلوق کو ختم کر دیا اور اب تو آسمان کی مخلوق کو بھی ختم کر دیا۔ مین وائل عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پہ ایک فورٹریس کے اندر پناہ لے رہے ہوں گے اور روز دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے نجات عطا فرما۔ پھر ایک دن کیا ہوگا کہ یاجوج ماجوج کی گردن سے ایک کیڑا نکلے گا جو کہ ان کی موت کا باعث بنے گا، اور تمام یاجوج ماجوج اس طرح مر جائیں گے جیسے کہ ایک جسم مر جاتا ہے۔ پھر دنیا میں بالکل خاموشی ہوگی، اور اسی طرح کئی دن کی خاموشی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے لوگ ایک دوسرے کو انکریج کریں گے کہ جاؤ خبر لے کے آؤ کہ یاجوج ماجوج کے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ بالکل کچھ دنوں سے خاموشی ہے۔ بعض لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ٹریپ ہے کہ یاجوج ماجوج جان بوجھ کر خاموش ہیں تاکہ ہم لوگ جب نیچے اتریں تو ہمیں یہ ہڑپ کر جائیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوگا کہ نہیں، شاید وہ واقعتاً مر چکے ہوں۔ لیکن پھر انہی لوگوں میں سے ایک بہت ہی بہادر شخص قلعے سے نیچے اترے گا یہ بات جانتے ہوئے کہ میری موت تقریباً یقینی ہے، لیکن جب وہ نیچے اترے گا تو وہ دیکھے گا کہ تمام زمین یاجوج ماجوج کی ڈیڈ باڈیز سے بھری پڑی ہے۔ وہ یہ خوشخبری آ کے باقی اپنے ساتھیوں کو دے گا، اور پھر یہ لوگوں کے لیے ایک خوشی کا سما ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو ختم کر دیا۔ یاجوج ماجوج کی ڈیڈ باڈیز اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گی کہ زمین پر چلنے کی جگہ تک نہ ہوگی، اور بدبو فضا میں چاروں طرف پھیلی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں جیسی ہوں گی،
شاید یہ کوئی جائنٹ ولچرز یا کانڈورز ہوں جو یاجوج ماجوج کی باڈیز کو اٹھا کر اس جگہ پر پھینک دیں گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اس کے بعد 40 دن تک خوب بارش ہوگی حتیٰ کہ زمین بالکل صاف ستھری کر دی جائے گی۔ یہ وہ ٹائم ہوگا جب زمین خوب غلہ، اناج، پھل اور پھول اگائے گی اور لوگ پیٹ بھر کر کھایا پیا کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے بعد بھی حج اور عمرہ بالکل برقرار رہے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حج کے فرائض ادا کریں گے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یاجوج ماجوج کے قصے سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے یاجوج ماجوج سے لڑنے کی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھار کوئی ایسے ٹرائلز اور ٹریبولیشنز آتے ہیں جس کے خلاف ہم فزیکلی کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، لیکن یاد رکھیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دن اور رات دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو سنتے ہوئے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دیا جس نے ان سب کو ایک جسم کی طرح ہلاک کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو بھی آتا ہے جب بھی ہم کسی ایسے فتنے میں ہوں جس سے لڑنے کی ہمارے اندر کوئی سکت یا طاقت موجود نہ ہو۔ تو یاد رکھیے، دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت ہمارے پہ آن پڑے، بڑے سے بڑا پرابلم ہمارے پہ آ جائے، اللہ نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آئیے مل کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آئی ہوئی آفتیں، وبائیں